بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ ہونے والے جلسے پر اب تک مختلف حلقوں میں مختلف بحث ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ صحافی ہے یا پاکستان کے عام لوگ ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے سنجانی کے مقام پر جو جلسہ کیا تھا تو اس حوالے سے مختلف بات چیت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کو انتہائی کامیاب جلسہ قرار دے رہے ہیں اور ان کے مطابق یہ پنجاب میں سب سے بڑا جلسہ تھا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے سپورٹرز کا یہ کہنا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں چونکہ گزشتہ روز خود اسلام آباد میں موجود تھا اور ہمارا پلان یہ تھا کہ کل ہم خود جلسے کے لیے بھی جائیں گے اور ساتھ میں اس کی کوریج بھی کریں گے، ساتھ میں یہ بھی تھا کہ کل اپنی آبائی علاقے سوات کا رخ بھی کریں گے۔ لیکن کل اگر اسلام آباد کی صورتحال ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کریں اس جلسے پر قرارداد سے پہلے، صورتحال یہ تھی کہ اسلام آباد میں تقریباً 19 مقامات پر کنٹینرز لگائے گئے تھے۔ پورا اسلام آباد جو تھا وہ اس طرح لاک کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے لے کر اگر کوئی شخص جو ہے وہ مین اسلام آباد، زیرو پوائنٹ یا پھر بلو ایریا، ان علاقوں میں اگر جانا بھی چاہتا تو کسی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے علاقوں سے موومنٹ کرے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ جلسہ جو تھا یہ اسلام آباد پشاور موٹر وے میں سنجانی کے مقام پر اس کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن خود اسلام آباد کو پوری طرح لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ صرف وہی قافلے جو تھے وہ جلسہ گاہ پہنچ سکتے تھے جو کہ خیبر پختونخوا سے سنجانی جا رہے تھے، لیکن پنجاب کے لوگوں کے لیے، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، راولپنڈی کے لوگوں کے لیے، وہ تمام لوگ جو کہ جلسے میں شرکت کرنا چاہتے تھے تو جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اور عام آدمی کے لیے جلسہ گاہ تک پہنچنا اگر ناممکن نہیں تھا تو مشکل ضرور تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر ہم قافلوں کی بات کریں، جلسے کے حوالے سے بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ہم ایک کامیاب جلسہ ضرور قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ایک معمولی جلسہ نہیں تھا، بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو تھے وہ موجود تھے اور جلسے کے بعد بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے ٹی وی اسکرینز پر دیکھا بھی ہوگا کہ اسلام آباد میں جو 26 کا جو ایک مقام ہے، ایک خاص چوک ہے، ایک خاص اڈہ ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی، جہاں کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں مقامی پولیس نے کارکنان پر شیلنگ بھی کی۔ اہم بات یہ ناظرین کہ اس جلسے کے انعقاد سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، جس کے تحت یہ جلسہ جو ہے یہ دن کو 3 بجے شروع ہونا تھا اور شام کے 7 بجے اس کو ختم ہونا تھا، لیکن یہ جلسہ جو ہے یہ تقریباً شام کے 5 بجے شروع ہوا اور یہ رات کے 10:30 بجے جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ جب یہ جلسہ شروع ہوا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، جس میں کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن اس جلسے میں جو 2-3 خاص باتیں تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو عمران خان کا ایک پرانا بیان جو تھا، ایک پرانے جلسے سے ان کا جو خطاب جو تھا اس کو چلوایا گیا، جبکہ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی روپوش رہنما مراد سعید کا حالیہ ایک ریکارڈڈ بیان جو تھا وہ بھی جلسے میں جب سنایا گیا تو کارکنان میں مزید ولولہ اور جوش بھی آیا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے تقاریر کی، لیکن ایک تو گلگت بلتستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے ان کا خطاب اور بعد میں خود علی امین گنڈاپور نے جو خطاب کیا تو اس کو کافی حلقوں میں زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ دونوں نے مختلف جو ہے دمکی آمیز لہجہ جو ہے استعمال کیا، خود اس حکومت کے لیے، ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک دھمکی بھی دی کہ اگر آئندہ یعنی اکتوبر کے 5 تاریخ تک اگر عمران خان کو رہائی نہیں دی گئی تو وہ خود اڈیالہ جیل جا کر عمران خان کو رہائی دلوائیں گے۔ جب یہ اعلانات کیے گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں مزید ایک ولولہ آیا، ایک ہوش جو ہے وہ جوش میں تبدیل ہوا اور ساتھ میں کارکنان جو تھے وہ مسلسل ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ لیکن ناظرین، اس جلسے میں جہاں ہم اس کو کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں، علی امین گنڈاپور کی کامیابی، برسر گوہر کی کامیابی، ساتھ میں عمر ایوب کی کامیابی اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری قدر کی کامیابی ہم اس کو گردان سکتے ہیں، اس سے یقیناً وہ تمام لوگ خوش بھی ہوں گے، لیکن اس جلسے کے کچھ منفی پہلو جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جلسہ تھا اس میں خود علی امین گنڈاپور کی جانب سے صحافیوں کے حوالے سے جو ایک گھٹیا زبان استعمال کی گئی، خاص طور پر صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا،
ان کے لیے ایک ایسے الفاظ استعمال کی گئی کہ جس کا ہم مطلب ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. صرف چند صحافیوں سے وہ خوش تھے، جن صحافیوں سے وہ خوش نہیں تھے تو ان کے لیے ان کی جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ بالکل غیر مناسب زبان استعمال کی گئی تھی. ساتھ میں انہوں نے اپنے مخالفین کو، خاص طور پر مریم نواز کو جو نشانی پر لیا، تو ظاہر بات ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک بلو دا بیلٹ بات کرنا جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے، کسی بھی اسٹیٹس مین کے لیے ان کو کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا، اور علی امین گنڈاپور نے کل یہ تمام باتیں کی ہے. اس کے علاوہ ان کے چند دیگر جو شعلہ بیان مقرر تھے تو انہوں نے بھی اپنے جذبات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا. دوسری نیگیٹو پوائنٹ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ کل جلسے کے بعد تقریباً رات کے تقریباً 2 بجے تک موٹر وے جو ہے وہ بند رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ حکومت کی جانب سے جگہ جگہ پر کنٹینر لگائے گئے تھے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کی گاڑیاں، ان کے کوسٹرز، ان کے موٹر کارز جو کہ اس جلسے کے لیے گئے تھے، وہ اسلام آباد وہ تمام قافلے جو کہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو وہ رانگ سائڈ پر انہوں نے لیا تھا. اس لیے وہ تمام لوگ جو کہ اسلام آباد سے نکلنا چاہتے تھے، جو کہ خیبر پختونخوا، پشاور، سوات، ساتھ میں سوابی، مردان، ان علاقوں میں جانا چاہتے تھے، تو ان کے لیے راستہ بند ہوتا. تقریباً رات کے 2 بجے یہ روڈ کھلا. بعد میں لوگوں نے اپنے مدد کے تحت اس روڈ کو کھول دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی تھی کہ ہماری بدقسمتی ہے من حیث القوم کہ ہم آج تک قوم نہیں بن سکے. ایک ہجوم کی طرح ہم نے کل جلسے کے بعد رانگ سائڈ پر، آپ اندازہ کریں کہ موٹر وے جیسی ایریا پر بھی لوگ رانگ سائڈ پر آ رہے تھے، یعنی دائیں طرف والے روڈ پر لوگ اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے. اب جب گاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آئی تو روڈ بالکل جیم ہو گیا، لوگوں کے لیے ہلنا جلنا بڑا مشکل ہوا. اور خود چونکہ میں اس قافلے میں موجود بھی تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بوڑھے، بزرگ، خواتین، بیمار، تمام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. تقریباً 4 گھنٹے تک لوگ جو ہے اس ہجوم میں، اس رش میں وہ سٹک ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کے لیے وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہوا تھا. یقین کریں اگر یہ کام 1-2-3 افراد کرتے تو اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جو تھی، یا ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو تھی، وہ اگر یہ کام کرے تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم من حیث القوم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم میں عقل کب آئے گی. یقین کریں کل کے اس واقعے میں آپ نے تو جلسہ کیا، بھرپور جلسہ کیا، اپنی لیڈر کے لیے اپنی آواز بھی اٹھائی، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اس کے بعد جب آپ لوگ جن لوگوں کو اپنے تکلیف دی تو یا تو جو تکلیف میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ بددعائیں دے رہے تھے، وہ گالیاں دے رہے تھے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ چونکہ مریض ہے اور ہم فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، تو وہ اس پوری نظام پر جو ہے وہ لعنت بھیج رہے تھے. آپ کی اس غلطی کی وجہ سے جو ہے پورا نظام تباہ ہوتا ہے، آپ کی اس غلطی کی وجہ سے تمام لوگ بدنام ہو جاتے ہیں. تو یقیناً پاکستانی قوم کو، پاکستان کے یہاں پر جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، ان کو یقیناً ایک ایسا کردار ادا کرنی چاہیے تاکہ کل لوگ آپ پر انگلیاں نہ اٹھائیں. یقیناً کل جس طرح لوگوں نے موٹر وے کو بلاک کیا تھا رانگ سائڈ پر آ کر، تو جہاں پر حکومت نے بہت غلط کام کیا تھا تو جو جلسہ گاہ کے شرکاء تھے، صرف وہ شرکاء جو کہ غلط لائن پر آ رہے تھے، جو کہ عام طور پر آپ اسلام آباد جب لیفٹ سائڈ پر جاتے ہیں تو آپ نے بالکل رائٹ والے سائڈ پر جا کر اسلام آباد آنے کی کوشش کی، جس سے پورا ٹریفک جو ہے وہ جیم رہا. تو ایک انتہائی غلط کام تھا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ اپنی غلطی کا احساس بھی کریں گے، ان کو سمجھایا بھی جائے گا تاکہ مستقبل میں وہ ان کاموں سے ذرا دور رہے، اجتناب کرے، اور لوگوں کو آئندہ ایسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.